الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنوں، بیٹیوں اور میرے بھائی جو یہاں موجود ہیں، آج یہ پروگرام مستورات کے لیے اس مدرسے میں منعقد ہوا ہے اور یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج جتنی تعلیمات عورتوں کو ضرورت ہے انہوں نے اس کی شدت کو سمجھا اور یہ پروگرام یہاں رکھا. دعا کریں کہ میں جو باتیں یہاں کروں وہ میرے بھی عمل میں آئیں، اللہ کرے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی عمل میں آئیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شر کا پہلو ہو تو ہمارے دلوں سے اللہ بھلا دے کہ جتنے خیر کے پہلو ہوں وہ ہماری معاشرے کے کام میں آئیں. تو شروعات الحمدللہ تلاوت سے ہوئی کلام پاک کی. سورہ احزاب کی 5 آیتیں قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہیں، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر کے یہ عورتوں سے متعلق آیتیں ہیں. اس کے بعد پھر چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عورتوں کے بارے میں کیا ہیں وہ بتاؤں گا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑی سی بات آپ لوگوں سے متعلق جو عورتیں اس ٹائم معاشرے میں کن کن گناہوں میں ملوث ہیں، کس طرح سے بچ سکتی ہیں، اس کے بارے میں کر کے انشاءاللہ پھر آپ کے سوال جواب بھی لے لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورہ احزاب 22ویں پارے میں آیت نمبر 32. اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. مطلب عام عورتیں نہیں ہو بلکہ ان کے لیے اسوہ ہو. جتنی بھی عورتیں ہیں باقی جو اسلام میں آ گئے ان کے لیے اسوہ ہو. اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو
کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو، مطلب نرم لہجے میں نامحرم غیر مردوں سے بات نہیں کرنے کا حکم ہے۔ لہجہ سخت ہو، یہاں میں بتا دوں الفاظ سخت نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت عائشہ جیسی عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ تہمت لگ سکتی ہے، تو عام عورتوں کو تو کیا حال ہونے والا ہے۔ اور یہ بات ازواج مطہرات کے بارے میں کہی جا رہی ہے جو پاک اور عظیم عورتیں تھیں، تو عام عورتوں کا تو کتنا بھٹکنے کا اور کتنا جو ہے قدم بہکنے کا حساب ہوگا، آپ اندازہ لگا لیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ نرم لہجے میں نامحرم مردوں سے بات نہیں کرنی، کیونکہ عورت کے لہجے میں مرد کے لیے اللہ نے کشش رکھی ہر ارادہ میں، ہر بات میں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو بھی احکامات ہیں ان چیزوں پہ چلے، کیونکہ عورت جب بولتی ہے اور اچھے انداز سے بولتی ہے تو ایک دلکشی، ایک دل میں نرم گوشہ سا محسوس کرتا ہے مرد، اور یہ سوچتا ہے کہ شاید میری طرف یہ مائل ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں پوری امت کی، ان کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی بھی قیمت پہ آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی کہ دوسرے کو کوئی یہ محسوس ہو کہ میری طرف مائل ہو رہی ہے، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے گناہوں کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کہ گھر والیوں تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیں۔ یہاں حکم یہ دیا گیا ہے کہ باہر نہ نکلیں عورتیں، عورت کا جو اصل مقام ہے وہ گھر ہے، نماز بھی گھروں میں رکھی گئی، اسی لیے بنا ضرورت باہر نہ نکلے، ضرورت ہو تب بھی اگر نکلنا ہو تو اس طرح سے نکلے کہ اپنا آپ کو پورا ڈھکے۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ عورت کے دو شیطان آگے اور دو پیچھے چلتے ہیں، تو کم سے کم اپنی سینوں کو اور اپنے کولوں کو اس طرح سے ڈھیلے کپڑوں سے ڈھک کے نکلیں اگر باہر مجبوری کوئی نکلنی ہو، کہ کسی قسم کا کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ نبی کی حدیث آپ کو سناؤں گا، اس میں حضور نے پوری تعلیمات دی جو آج ہم بھول چکے ذات اللہ۔ تو یہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ سچ دھج کے نمایاں ہونے کی کوشش نہ کریں، عورتیں گھر میں رہ کے گھر چلائیں اور مرد جو ہے وہ باہر نکلے۔ اسی لیے نان نفقے کی ساری ذمہ داری مرد پہ ڈالی، عورت پہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ڈالی اللہ نے کہ وہ باہر نکلے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو نکلنے کی اجازت ہے۔ عورت کے معنی ہی پردے کی چیز کیا ہے، عورت گھر کے لیے بنائی گئی، مجبوری ہو تو باہر نکل سکتی ہے۔ تو اپنا گھر، اپنے بچے، اپنا سکون برباد کر لیتی ہے باہر نکل کے عورت۔ آج تو بچی تعلیم کے لیے بچپن سے باہر رہتی ہے۔ تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن تعلیم پوری ہونے کے بعد اپنے گھر میں قرار سے رہیں۔ تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا آپ نے سنی ہوگی حدیث کہ تمام مسلمان مرد عورتوں پہ علم کا حصول فرض ہے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، حضرت عمر کی بیٹی، تو حضور نے ٹیوشن لگا کے انہیں پڑھوایا۔ تو اس لیے عورتوں کی تعلیم پہ بہت زیادہ زور ہونا چاہیے، مگر بچیوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی ان چھوٹ کا کہ جو پڑھائی کے لیے آپ کو باہر بھیج رہے ہیں آپ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ جو آج کے معاشرے میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکوں سے دوستی ہے، لڑکوں کے ساتھ بھاگ جانا ہے، لڑکوں کے ساتھ ڈیٹنگ کرنا ہے، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، آپ یہ سمجھ لو کہ زندگی ہمیں امتحان کے لیے 60-70 سال کی دی گئی ہے، اس کے بعد بہت بڑی زندگی آنے والی ہے جس میں اللہ کرے ہمارے لیے پازیٹیو فیصلہ ہو، جس سے کہ ہم باقی کی زندگی آرام سے کاٹ سکیں۔ ورنہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایسا فیصلہ ہو گیا جو آپ کے خلاف جائے گا، تو آپ وہاں تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی بڑی پریشانی ہے۔ ہمیں اصل میں یقین ہی ختم ہو گئے، اس وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ آج باہر، تو جہاں اللہ نے کہا کہ باہر نہ نکلیں، اور کیونکہ یہ غیر کو مارکیٹ میں لا کے اس ٹائم شوپی سب کھلونا بنا دیا گیا، مرد نے لطف کا سامان بنا دیا، اور اس کی نورانیت ہے جیسے زیور جو ہے وہ برباد کر دیے۔ آج اسی لیے زنا اور زنا بل جبر کا بول بالا ہے۔ آپ روز اخبار میں پڑھتی ہوں یا نیوز سنتی ہوں، یہ تمام
مسلمان عورتوں کے لیے حکم ہے، کیونکہ اسی آیت میں زکوٰۃ، نماز اور اطاعت کا بھی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے تمام عورتوں کے لیے حکم ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ازواج مطہرات کے لیے ہو۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا گھر سے بے وجہ نکلنا اللہ کو ناپسند ہے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے، لطیف الخبیر۔ یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی حکمت کے موتی ہیں، سنت اور احادیث، ان کی تعلیمات اور قرآن کی آیتیں آپ کی زبان پہ رہنا چاہیے۔ بتا دیا گھر میں بھی کس طرح سے رہنا ہے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ گھروں میں اللہ کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رکھتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ دودھ پلاتی رہتی تھی اور قرآن پڑھتی رہتی تھی، چکی پیستی رہتی تھی اور قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ تو یہ تمام وہاں کی عورتوں کا عمل تھا جو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا۔ تو گھروں میں بھی فضول کاموں میں نہیں لگے رہنا۔ عورت کی اور نئی نسل پروان چڑھانی ہوتی ہے، اسے آیتوں میں غور و فکر کے لیے سکون سے گھر میں رہنے کا موقع دیا گیا۔ یہ عورت کے لیے گناہوں سے بچنے کا ہی معاملہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے قرار سے، لیکن آج تو بہت برا حال ہے کہ عورتیں گھر سے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 35 ہے سورہ احزاب کی، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راز باز مرد اور راز باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والی اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ عورتوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے پر کہ قرآن میں مردوں کا ذکر زیادہ ہے، یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ نے کہ 10 احکام، 10 صفت الگ الگ جو ہے پنجیوں کے لیے عورتوں کی، مرد اور عورتوں کو ملا کے اتار دی۔ ویسے تو قرآن میں ہر کتاب زیادہ تر مذکر سیغے میں ہوا ہے، مگر مراد وہاں دونوں سے ہے۔ نیک اعمال کے اجر کے کام میں کوئی کمی نہیں، دونوں کو ایک جیسے موقع دیے گئے، بلکہ عورت کی مشقت جو ہے وہ کم، گھر میں رہ کے عبادت زیادہ کر سکتی ہے، نہ جماعت کا اس کے ساتھ چکر ہے، نہ بازار کا چکر ہے، نظر اور کردار کے معاملے میں بھی وہ امتحان میں نہیں پڑتی اس وجہ سے۔ تو اس پہ نان مستی کی کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالی۔ کہ یہ جو یہاں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بڑی وسیع ہے اور بڑا ثواب اللہ نے تیار کر رکھا، کہ یہ میدان ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے جو دونوں کے لیے کھلا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم رب جعلنا منہم۔ آخری آیت آج، اور دیکھو کسی مومن مرد عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ مطلب ایک بار کلمہ پڑھنے کے بعد ایک بار اگر حکم آ گیا تو پھر سرنڈر کرنا ہے۔ سود ہو، شراب ہو، ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم آنے کے بعد وہاں چھوڑ دی گئی۔ شراب اس طرح سے مٹکے پھوڑ دیے گئے سڑکوں پہ کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ہی شراب تھی۔ اسی طرح سے جب گدھے کے گوشت کا معاملہ آیا، حرام قرار دیا گیا، تو اسی طرح پکے ہوئے گوشت لوگوں نے بہا دیے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ سے نکلی ہوئی بات کو بالکل حرف آخر سمجھتے تھے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ساری تعلیمات کے باوجود ہم اپنی چلاتے ہیں۔ یہاں اللہ نے کہا کہ فیصلے کے بعد اب ان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا اسری گمراہی میں پڑے گا، مطلب دور کی گمراہی میں۔ جہاں چوائس ہے وہاں تو ٹھیک ہے، مگر جہاں کرنے کا حکم ہے وہاں جھک جانا ہے۔ 5 فرض جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں نماز کے، وہ ضروری ہیں۔ آج پوری امت 4 فرض پڑھتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ عورتیں میرے پاس آتی ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں 4 وقت کی نماز۔ جو اللہ اپنے آپ کو حی القیوم اور یہ کہتا ہے کہ میں نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے،
تو चौकत हर वक्त आपके अमाल को देख रहा है, वो आपकी कदर नमाजें नहीं ले रहा। अगर कदर नमाजों का तस्वुर होता तो औरतों की हैज की नमाजें माफ न होती, बल्कि जिस तरह रोजे रखने का हुक्म है, बाद में कदर नमाजें पढ़ने का भी हुक्म होता। इसलिए बहुत एहतियात करें। आजकल मोबाइल ने हमें तबाह कर दिया, 12-1 बजे 2-2 बजे तक सोते हैं, तो फजर में उठना बड़ा मुश्किल हो गया, औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी। तो मैं बेहतरीन तरीका ये बता रहा, मैं मोबाइल को मना नहीं कर रहा। आप मोबाइल का इस्तेमाल एक तो कम कर दें और एक पाक कर दें। नापाक चीज़ उसमें ना देखें, तो टेक्नोलॉजी के साथ चलने में कोई हरज नहीं है, बस नापाकी नहीं होनी चाहिए। टाइम आप अपना वेस्ट न करें, क्योंकि 5 सवाल जो हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम उठा भी नहीं सकता आदमी जब तक उन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा। और उनमें एक सवाल ये, 2 सवाल जो हैं वो जवानी और उम्र से जुड़े हुए हैं कि जवानी कहाँ बिताई और उम्र कहाँ बिताई। और ये जो हम अपनी उम्र और जवानी को फजूल में खर्च कर रहे हैं ना, इसका अल्लाह को जवाब देना होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी हमारी अपनी नहीं है, किसी की जीवी है, वो उसका हिसाब भी लेगा। इसलिए बहुत एहतियात से ये करें कि अपने मोबाइल की टाइमिंग कम करें और रात को सोते हुए 4-5 गिलास पानी ज़रूर पी लिया करें, जिससे बिल्कुल नमाज के टाइम आपका पेशाब आए, उठें, पेशाब करें, वजू करें, नमाज पढ़ें, फिर दोबारा सो जाए। दोबारा सोने की कोई मनाही नहीं है, ये सब मुआशरे में उल्टी सीधी चीज़ें उड़ाई हुई हैं। तो आप दोबारा सो के अपनी नींद पूरी कर सकती हैं। अगर आपने नमाज एक बार तय कर ली तो अल्लाह फिर आपका साथ भी देते हैं। मैं अब चंद हदीसें आपको सुना रहा हूँ औरतों से मुतालिक जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी बात और करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सबके लिए किसको